حلال میک اپ اور کریم کے بارے میں رہنمائی ضرور فرما دیں سر۔ دیکھیں، میک اپ اور کریم یہ انٹرنل ایکسٹرنل یوز کی پروڈکٹس ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ انٹرنل یوز اور ایکسٹرنل یوز میں یہ فرق ہے کہ انٹرنل یوز کے لیے تو شریعت نے جو شرائط لگائی ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت ایکسٹرنل یوز کے، کہ اس میں تو یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی چیز نقصان دہ نہ ہو، کوئی نشہ آور نہ ہو، وہ مستخبص یعنی ایسی چیز نہ ہو جس سے گن آتی ہو، بہت ساری شرائط ہیں۔ لیکن خارجی استعمال کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا سب سے یعنی بنیادی جو معیار ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ ناپاک نہ ہو۔ تو اس سے ایک تو میک اپ کے حوالے سے یہ گنجائش نکل آتی ہے کہ وہ حرام چیزیں کہ جو حرام ہو کر ناپاک نہیں ہیں، پاک ہیں، تو ان کو یہ کاسمیٹکس وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا بہت مشہور E120 کا مسئلہ ہے۔ E120 جو ہے یہ کیڑے مکوڑوں سے بننے والا رنگ ہے۔ اب یہ حرام تو ہے لیکن یہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں خون نہیں ہوتا یا فلوئنگ بلڈ اس میں نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جن میک اپ کے سامان میں E120 استعمال ہوا ہو تو اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی، لیکن اس میں یہ شرط ہوگی کہ وہ ایسا میک اپ کا سامان نہ ہو جو ہونٹوں وغیرہ پہ لپسٹک وغیرہ استعمال ہوتی ہے، اس کے تو اورل انٹیک کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو میک اپ کا سامان ہو اس میں یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا حرام جانوروں کے بال و پر وغیرہ، ہڈیاں وغیرہ جو ہیں وہ مالا تحل الحیات اعضاء، جن میں زندگی یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ خون سرایت نہیں کرتی، تو وہ چونکہ احناف کے نزدیک پاک ہیں تو اس لیے پاک ہونے کی وجہ سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیلیٹن کے بارے میں اگر یہ اطمینان ہو کہ وہ خنزیر سے نہیں ہے، وہ بقری ہے یعنی بون سے بنا ہوا، تو اس میں بھی اگرچہ یہ بحث تو ہمارے نزدیک درست نہیں ہے کہ اس میں استحالہ یعنی کہ جو اسٹیٹ چینج ہے وہ ہو جاتا ہے یا نہیں، لیکن اتنی بات تمام علماء کے ہاں اتفاقی ہے کہ اس میں ٹیننگ ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہائیڈرالسس کا جو عمل ہوتا ہے جیلیٹن بنانے میں اس میں ٹیننگ ہو جاتی ہے، اس کی نجس رطوبات الگ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جیلیٹن اگر ایکسٹرنل یوز کی کسی پروڈکٹ میں استعمال ہوا ہوگا تو اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ تو اس طرح سے بہت ساری گنجائشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس پہ بھی کام کی ضرورت ہے، بہت ساری اس میں حرام اجزاء ناپاک چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی بعض ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، UK میں بھی ایک خاتون نے حلال میک اپ کے نام سے کام کیا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سرٹیفائیڈ ہی لی جائیں۔